السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور بہت اہم موضوعات پر آپ نے بہت ہی مفید گفتگو کی۔ پھر تھوڑی سی تصحیح میں اپنے تعارف کی کرواؤں گی۔ پنجاب یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا ہے اور اس کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ کالج میں پڑھایا ہے۔ 2012 میں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ اور 2014 میں ہائی اچیور کا ایوارڈ اور 25 سالہ جاب میں الحمدللہ 100% رزلٹ ہے میرے بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ میں نے کچھ 150 ریسرچ آرٹیکل لکھوائے ہیں اور میرے اپنے بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز تقریباً تمام یونیورسٹیز کے ریسرچ جرنلز کے اندر شائع ہوئے ہیں۔ اور اپنے تعارف کے ساتھ میں یہ بھی تعارف کرواتی چلوں کہ میرے دائیں طرف سمینا سعید ہیں جو ایم پی اے رہی ہیں بلوچستان میں، اور اسپیکر کی ذمہ داری بھی انہوں نے بلوچستان اسمبلی میں ادا کی ہے۔ اور باقی ہمارے سسٹم کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر زبیدہ جبی جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اردو میں، جو معروف ہمارے اقبالیات کے پروفیسر رفیع الدین ہاشمی صاحب جنہیں تمغہ امتیاز ملا، اس حوالے سے بابا اردو کا ایوارڈ ملا، نیشنل صدارانہ اقبال ایوارڈ ملا، لائف ٹائم ہائی اچیور ایوارڈ ملا، 27 سے زائد کتابیں لکھی، 600 سے زائد آرٹیکل شائع ہوئے، ان کی صاحبزادی ہیں۔ اور یہ بھی جماعت اسلامی میں اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے، تو یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اور تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ حکومت پاکستان کا جو وفاق المدارس کا سسٹم ہے اس کے اندر بھی میں شامل ہوں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ جو بورڈ آف سٹڈیز ہوتی ہے، جو پی ایچ ڈیز کراتے ہیں، جو ایم فل کراتے ہیں، بورڈ آف سٹڈیز کی پنجاب یونیورسٹی کی ایل سی ڈبلیو کی ممبر بھی رہی ہوں۔ بات آپ کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنے آپ لوگ ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ہیں اپنے فیلڈ کے اندر، آپ کے لیے وقت انتہائی کم۔ آپ کی گفتگو سننے کے لیے حقیقت میں ایک طویل وقت مطلوب تھا، جو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن آپ کے تجربات جماعت اسلامی کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہاؤس وائف بہت اہم ہوتی ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، اور اگر ہاؤس وائف نہ ہو تو گھر کیسے چلے یہ بات الگ ہے۔ لیکن معاشرے کی اصل کریم جو ہے وہ عورت ہے، جو پاکستان میں اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ اس معاشرے میں اپنے گھر کو چلانے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کر رہی۔ حقیقت میں دوہری کیا، بہت زیادہ ذمہ داریوں کو لے کر چلنے والی عورت جو آج فیلڈ میں موجود ہے، وہ استعارہ ہے ہر اس عورت کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں، آپ ٹرینڈ چینج کرنے والے ہیں، آپ ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں۔ ایمانداری کی بات اگر جائزہ لیا جائے تو عورت فیلڈ میں کیوں آئی؟ میں تو بہت کلیئر ایک بات کہوں گی، شاید عجیب لگے کچھ لوگوں کو کہ میں جماعت اسلامی کی پریزیڈنٹ ہو کے یہ بات کر رہی ہوں۔ عورت فیلڈ میں کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی جب ہمارے مرد کا جبر بڑھا، جب وہ بیچ میدان کے چھوڑ کے جانے لگا، جب گھر کی اور بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی، جب وہ گھر سے باہر نکلی تو ہراسمنٹ کا شکار ہوئی، گھر کے اندر اپنے ہی شوہر اور سسرال کے ہاتھوں پٹتی رہی، تو پیرنٹس نے پھر کیا کیا؟ اپنی بچی کو بیٹوں سے بھی زیادہ پڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ آج ہمارا مرد یہ کہتا ہے، پاکستانی مرد یہ کہتا ہے کہ عورت تو شاید آگے بڑھ گئی ہے، عورت اوبے نہیں کر رہی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ عورت کو ڈس اوبے کے مقام پہ لانے والا بھی مرد ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مرد کی تربیت کرنے والی بھی عورت ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مرد سے زیادہ عورت کی دشمن خود عورت ہے، لیکن بات یہ ہے اس کا ایک مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم سب یتیم ہیں۔ یتیم صرف وہی تو نہیں ہوتا کہ جس کے پیرنٹس نہ ہوں، اصل یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حکومت نہ ہو۔ ہم تو بغیر کسی قیادت کے بیٹھے ہیں۔ آج ابھی جو حادثہ شمالی علاقہ جات میں، چترال میں اور ان سارے علاقوں میں ہوا، ابھی 15-20 دن پہلے دریائے سوات، دریائے نیلم پہ ہوا، دریائے سوات پہ ہوا، کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہاں کوئی حکومت نہیں پورے پاکستان میں؟ اور کبھی بھی حکومت نہیں رہی۔ میں آج کی بات نہیں کر رہی، جب سے پاکستان بنا، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات سے لے کے آج تک ہم یتیم ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آبادی کو، اس عوام کو سنبھالنے والے موجود ہی نہیں رہے۔ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کام تو اقتدار میں بیٹھنے والوں کا ہے کہ وہ تربیت کا کوئی سیٹ اپ بنائے، مرد کو سمجھائیں اس کی ذمہ داری، عورت کو سمجھائیں اس کی ذمہ داری، اور پھر معاشرہ جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے۔ اور ہمارے سامنے تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ تاریخ اسلام موجود ہے۔ میں تاریخ مسلمین کی بات نہیں کروں گی، تاریخ مسلمین میں تو کوئی کارنامے موجود نہیں ہے، لیکن تاریخ اسلام موجود ہے جو خلافت راشدہ کے بعد ایک لیول جو اس کا تھا وہ تو ختم ہوا، اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بالکل ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا گیا۔ لیکن ایک بات ہے، اسلامی تحریکیں ہمیشہ موجود رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کا سلسلہ ختم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر صدی کے کونے پر ایک مجدد کھڑا کرے گا۔ اور اگر ہم اپنی سرزمین پہ دیکھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اگر اس سے آگے چلے تو بہرحال فعل مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بڑی تعداد ہے، ہر صدی پہ ایک مجدد موجود ہے۔ اور سوائے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سب نے تحریکیں کھڑی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو تنہا چل سکتا ہے لیکن مجدد تنہا نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کے اوپر وحی نہیں آتی، لہذا تحریکیں اٹھائیں۔ اور حقیقت میں علوم اسلامیہ کی ظاہر ہے کہ ایک ادنا سی طالبہ ہوں، ریسرچ میرا فیلڈ ہے، میں آپ کے سامنے بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آج دین اسلام مکمل حالت میں، مسلمان جس حالت میں بھی ہیں لیکن دین اسلام مکمل حالت میں موجود ہے تو مجددین کی وجہ سے ہے، تو اسلامی تحریکوں کی وجہ سے ہے۔ کیا انکار حدیث کا فتنہ پاکستان کے اندر کم اٹھا تھا؟ غلام احمد پرویز کو کون نہیں جانتا؟ ادارۃ الاسلام کو کون نہیں جانتا؟ اس کا مقابلہ کرنے والے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بر صغیر کے اندر اسلام، مولانا قاسم محمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت دیوبند۔ تو یہ سب اصل میں نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے تو اسلامی تحریکوں کی وجہ سے۔ اور اگر عورت کو تمام حقوق ملیں گے اور مرد کو تمام حقوق ملیں گے، بچہ محفوظ ہوگا تو صرف اور صرف اسلامی نظام کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو تو ظالم ہو۔ اللہ کہتا ہے اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، بندگی سے مراد حکمرانی صرف اللہ کی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا فرما دیا کہ بات اصل میں یہ ہے
کہ جو تمہیں سمجھ لینی چاہیے کہ تم تو غلام تو نہیں بھیجے گئے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَأَنْتُمْ أَعْلَمُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم نے غلامی پہ اپنے آپ کو راضی کیسے کر لیا؟ تم تو غلام تھے ہی نہیں. آج پاور چینجنگ گیم کا وقت شروع ہو چکا. میرا خیال ہے یہ بات بہت کلیئر ہے. ابھی تو کچھ بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے جب یہ گیم پہلے چینج ہوئی. رشیا سپر پاور تھا. رشیا کو توڑنے کے لیے کیا ہم استعمال نہیں ہوئے؟ پاکستان استعمال نہیں ہوا، امریکہ سپر پاور ہو گیا. آج پھر ڈالر کا راج ختم ہو رہا ہے. آج پھر گیم چینج ہو رہی. ٹیسٹ زون کون ہے؟ پاکستان، ایران، فلسطین، لیبیا، شام، بنگلہ دیش. کون ہے ٹیسٹ زون؟ ہم ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ زون ہیں. یہ آپریشن بنیان مرصوص کو اب کیا کہیں گے؟ کیا ٹیسٹ زون نہیں تھا؟ کیا ٹیسٹ نہیں ہوا؟ کیا اپنے اسلحے کو استعمال کر کے بتایا نہیں گیا کہ ہمارے پاس، مطلب کیا ہم بچے ہیں؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ کہاں کیا کیسے اپنی پاور ثابت کروائی. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پاور چینجنگ گیم کے وقت میں مسلمان کہاں ہیں؟ اصولی طور پر تو یہاں کھڑا امت کو ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں کو ہونا چاہیے. امریکہ جاتا، اسلام آتا. لیکن ہم تو خود کہتے ہیں کہ اب چائنا سپر پاور ہوگا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو تیار بیٹھے ہیں. اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست ہے، پاک چین دوستی زندہ باد. ہم خود تیار ہیں، ہم نے دے دیا. اگر کبھی جا کے ابھی دیکھیے گوادر کیا ہے. گوادر میں کیا ہو رہا ہے؟ گوادر پورٹ آج اپنی پوزیشن پہ آ جائے تو دبئی کی حیثیت ختم. گوادر پورٹ کی حیثیت دبئی سے کہیں زیادہ چلی جائے گی. لیکن ہم بیچ چکے. ہم 90 سال کے لیے بیچ چکے. 100 روپے میں سے جب کنٹینر اترتا ہے تو 9 روپے ہم رکھتے ہیں، 91 ہم چائنا کو دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. یہی ہے نا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس غلامی کو قبول کر لیا جو تاج برطانیہ کے دور میں تھی. ہم اس کو قبول کر چکے. آج بھی صلاح الدین ایوبی کو بنانے والی، اس کی ماں تھی. آج بھی ہم صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے پچھلے سال 92,000 ڈاکٹرز اور انجینئرز پاکستان سے باہر چلے گئے. کس لیے؟ سٹیٹس کے لیے. 2024 میں 70 لاکھ نوجوانوں نے باہر جانے کے لیے اپلائی کیا ہے. 2024 میں کل پاکستان سے 7 لاکھ نوجوان لڑکا پاکستان سے باہر جا چکا، جس میں 92,000 ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں. اور ان نوجوانوں کو کس نے بھیجا؟ ماؤں نے اپنے زیورات بیچ کے بھیجا. کیوں؟ انہیں اپنا مستقبل محفوظ نہیں لگتا، اپنے بچے کا مستقبل محفوظ نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹاپ کرنے والا تو خودکشی کر جاتا ہے، میرٹ پہ آنے والا تو خودکشی کرتا ہے، اسے سیٹ نہیں ملتی. لیکن اگر پرچی موجود ہو، سفارش موجود ہو، میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، پیسہ موجود ہو تو نالائق سیٹ پہ قابض ہو جاتا ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارا. ایک نسل کو قربانی دینا ہوگی. سوچئے کہ ایک نسل کو قربانی دینا ہوگی. وہ کون سی نسل ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم قربانی دے دو گے تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تم نے قربانی دی تو آسمان سے بھی رزق برسے گا اور زمین بھی رزق اگلے گی.
لیکن اس کے لیے قربانی ضروری ہے، اور یہ وقت پاور چینجنگ گیم کا وقت ہے۔ اس وقت میں اصل بات یہ ہے، آپ جماعت اسلامی سے اتفاق رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ذہن کام کرتا ہے تو اختلاف رکھتا ہے، جو ذہن سوچتا نہیں ہے، جو کام نہیں کرتا، وہ ڈیڈ، بالکل اتفاق رکھتا ہے، کہیں اس پہ اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہین ہونے کا، آپ کے فیلڈ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختلاف رکھیں گے، آپ کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو سوچتا ہے وہ تو اختلاف کرے گا۔ آپ ہر لحاظ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات پر آپ متفق ہیں، آپ کی ساری گفتگو نے یہ ثابت کیا کہ آپ اس پاکستان کی ترقی کے خواہاں ہیں، آپ اس پاکستان کو بچانا چاہتی ہیں، آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ کروں گی، یہ درخواست کروں گی، آپ جو ہیں جہاں ہیں، لیکن ایک کام ضرور کیجئے، اپنی ذاتی مفاد سے بالا ہو کر اس ملک کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کیجئے، اپنی سیاسی وابستگی سے بالا ہو کر اس ملک پاکستان کی ترقی کی کوشش کیجئے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کی آپ شاہد ہیں کہ جماعت اسلامی کبھی بھی آج تک عبدالستار افغانی صاحب میئر تھے، نعمت اللہ صاحب میئر تھے، یا ہمارے وزیر خزانہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں تھے، یا ہم 28 لوگ قومی اسمبلی میں تھے، جہاں بھی ہم گئے کارکردگی کے لحاظ سے نمبر 1 رہے، الحمدللہ۔ ہم سینٹ میں رہے، پروفیسر خورشید صاحب، پروفیسر عبدالغفور صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، اب سینیٹر مشتاق صاحب، ڈاکٹر کوثر فردوس صاحب، جو بھی جتنے بھی رہے، اگر 200 گز کے مکان پہ تھے تو 200 گز کے مکان سے ہی جنازہ نکلا۔ اگر جیدے اسمبلی میں جو پوزیشن تھی، کچا گھر تھا تو وہی تھا، آج بھی سراج الحق صاحب کرائے کے مکان پہ ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے وزراء، جماعت اسلامی کے عمراء کا دامن کرپشن سے پاک ہے۔ ہمارے پاس کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ الخدمت فاؤنڈیشن کے اس پہ آتا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا کتنا شفاف معاملہ ہے کہ جہاں آئے گا وہیں پہ مال جائے گا۔ تو اس بات پہ سوچئے کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے ہاتھوں ہم نے کتنی لاشیں اٹھائی ہیں، مگر ہم نے جواب میں گولی نہیں چلائی، ہم نے لاش کا جواب لاش سے نہیں دیا، ہم نے لاش کا جواب صبر سے دیا، دعوت سے دیا، استقامت سے دیا، خدمت سے دیا۔ تو یہ جماعت اسلامی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ بے شک میں یہ بات بالکل ایکسپٹ کروں گی کہ اتنے سال گزرنے کے، ہم تو قیام پاکستان سے پہلے سے، لیکن ہم ناکام رہے ہیں حکومت میں آنے کے، لیکن کیا ہماری سچائی کا، ہمارے اخلاص کا یہ ثبوت نہیں کہ ہم سے سیٹیں جیتی ہوئی بھی لے لی جائیں مگر ہم سڑکیں بند نہیں کرتے، پھر بھی ہم احتجاج کر کے اسمبلی ہال کو توڑ نہیں دیتے، ہم ملک کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں کرتے، ہم پھر بھی عوام کے پاس واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا حق بھی دو، اور جو دوسری پارٹی عمران خان کی جیتی ہے اسے بھی اس کا حق دو، اس لیے کہ ہم حق پر کھڑے ہیں۔ پھر بھی ہم نے اس وقت بھی جیتی ہوئی سیٹوں کو پہ بھی امن کے ساتھ بات کی اور زبان سے بات کی، اپنے مقدمے کو عدالت میں لے کے گئے، یہ ثبوت ہے ہمارا، اور یہ ہماری خدمت کا بھی، یہ بھی ہماری اخلاص کا ثبوت ہے کہ ہم ہار جائیں تو پھر بھی دوبارہ عوام کے پاس ہی آتے ہیں۔ تو یہ باتیں مختصر سی ہیں۔ آج اگر قرارداد مقاصد کی وجہ سے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کی وجہ واحد جماعت اسلامی ہے، جس نے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور آئین پاکستان کا حصہ قرار دی۔
آپ جا کے ذرا گوگل پہ سرچ کیجئے کہ آئین کا دباچہ کس نے لکھا تھا. پروفیسر عبدالغفور صاحب نے، جو رکن مرکزی شورا تھے. اور پورے آئین کی شکیں زیادہ جو طے کرنے والے اور جن کو فائنل کرنے والے اور اس کو ایک شکل دینے والے جو لوگ موجود تھے، اس میں بنیادی کردار مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. پاکستان کے سودی نظام کو غیر سودی نظام بنانے کا پورا سسٹم دینے والے پروفیسر خورشید صاحب، جس کے بعد المیزان بنا، مختلف بینک، اسلامک بینک قائم ہوئے. اور اس وقت پروفیسر خورشید صاحب نے کہا تھا اس سسٹم پہ اعتبار کیجئے، بہت جلد ہم آپ کو پورا پاکستان بلا سود بینکاری پہ لے کے جائیں گے، بغیر سودی نظام کے لے کے جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ یہ آپ کے سامنے ہے. میں کسی سیاسی پارٹی کو الزام نہیں دوں گی اور نہ کوئی مناسب ہے اس وقت بات کرنا، لیکن میں صرف اپنی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جماعت اسلامی ہے. اصل میں ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دی کہ آپ ایک نہیں ہیں، آپ ایک نہیں ہیں، آپ ایک لاکھوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. آپ قطعاً ایک خاتون نہیں ہیں، ہزاروں پہ بھی نہیں، آپ لاکھوں پہ اثر انداز ہونے والی ہیں. لہٰذا آپ اپنی حیثیت کو سمجھیے. میں تو یہ کہوں گی کہ عورت اور مرد کی بات سے بھی نکلیے. میں تو یہ کہوں گی کہ آپ میڈیا کی اس سے بھی نکلیے، کیونکہ آپ تو خود میڈیا ہیں، آپ تو خود طاقت ہیں. لہٰذا اپنی طاقت کو استعمال کیجئے اور یہ دیا روشن آپ خود کیجئے. آپ آگے بڑھیں گی تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ضرور وہ تبدیلی لے کر آئے گی اس ملک کے اندر جو تبدیلی مطلوب ہے. میں نے اپنا تعارف اس لیے کروایا، حالانکہ میری یہ ساری ایکٹیویٹیز برقرار رہی پوری جاب کے اندر، لیکن جب میری پروموشن 19 پہ ہوئی، ایسوسیٹ کے طور پہ ہوئی، تو جب میرا کیس 25 سال کا ریکارڈ گیا تو وہاں بیٹھے ہوئے آفیسر نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی 250 کی تعداد میں بچی بھی سب پاس ہے، کوئی فیل نہیں. آپ کی گریجویشن کی لڑکیاں بھی سب پاس ہیں، آپ کی پوسٹ گریجویشن کی لڑکیاں بھی سب پاس ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی ٹیچر کا کوئی بھی بچہ کبھی فیل نہ ہوا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جب خوف خدا ہو کہ رزق حلال مطلوب ہے، اگر آپ بچے کے ساتھ کوئی کوتاہی کرتے ہیں، اس کا ٹائم ہم صرف پیریڈ تک نہیں رکھتے، پیریڈ کے بعد بھی جب چاہے بچہ کوچنگ کے لیے ہمارے پاس آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کے ذمہ دار ہیں. آپ کو پڑھانا، آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو دراصل ہم کسی فیلڈ میں کھڑے ہوں تو الحمدللہ جس فیلڈ میں بھی ہم کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے کیوں خوف خدا اور جماعت اسلامی کے اندر احتساب کا وہ سسٹم موجود ہے کہ اگر کوئی دائیں بائیں ہو تو جماعت اسلامی اس کو سنبھال لیتی ہے، اس کو سزا بھی دے لیتی ہے، اس کا احتساب بھی کر لیتی ہے. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی لیڈرشپ ہو جو مفادات سے بالا ہو کر سب کام کرے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گی، جماعت اسلامی کی دعوت کو آگے لے کر بڑھیں گی، جماعت اسلامی کو کامیاب کروانے کی کوشش کریں گی.